بلیاں تھیلوں سے مکمل طور پر باہر آ چکی ہیں اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں اندرون ملک موجود مسلم لیگ نون کے قائدین بیرون ملک موجود بڑے میاں صاحب کی مشاورت سے دو منصوبوں پر 100% اتفاق کر چکے ہیں۔ پہلا یہ کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کو تادیر حکومت میں رکھنے، یعنی موجودہ اسمبلیوں کے انتخابات کو حتی الامکان مؤخر کروانے اور اگلے انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ یا پی ڈی ایم کی دوبارہ حکومت بنوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے اور اس کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑے جایا جائے، بھلے عمران خان کو نااہل کروانا پڑے، پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دلوا کر بین کروانا پڑے، یا کسی اور طریقے سے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنا یا کروانا پڑے۔ دوسرا یہ کہ اگر دوبارہ اقتدار میں آنا ممکن نہ رہے تو پھر حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا جائے کہ فوج ٹیک اوور کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر عمران خان یا پی ٹی آئی کو کسی صورت حکومت نہیں ملنی چاہیے۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان تینوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان ان کی بقا کو لاحق خطرے کا نام ہے، لہٰذا وہ تینوں آر یا پار کی حکمت عملی تیار کر کے میدان میں اتر چکے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر عدالت پر بے دھڑک حملے کر رہے ہیں، حسب ضرورت اسٹیبلشمنٹ پر بھی دائیں بائیں سے کرتے رہیں گے۔ انہیں اس سے قطعاً کوئی سروکار نہیں کہ فوج یا عدالت ان کے خلاف ہوتی ہیں یا نہیں، انہیں صرف عمران خان کو ہر صورت کھیل سے باہر کرنا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی حکومت اور سیاسی مستقبل کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دوسرا، وہ میاں نواز شریف کے جی ٹی روڈ مشن اور عمران خان کی حالیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی پذیرائی کے ماڈلز کو سمجھ کر عمدگی سے کاپی کرنے کا پلان بھی بنا چکے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وقت کم ہے، لہٰذا وہ اچھی کارکردگی دکھا کر اس کی بنیاد پر تو ووٹ لے نہیں سکتے۔ البتہ جس طرح عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کر مقبول سے مقبول تر ہو رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی عدلیہ مخالف بیانیے، انصاف کے قتل اور غیر منصفانہ نظام کے نعروں کے تحت عوامی ہمدردی سمیٹ کر کچھ مقبول ہو سکتے ہیں اور انتخابات تک کم از کم اس پوزیشن میں ضرور آ سکتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو حکومت کی طاقت سے دبا کر اور نہتہ کر کے، خوب مار پیٹ کے اور اپنی کچھ ساکھ اپنے عوام پسند یعنی طاقتور حلقوں کی مخالفت کے بیانیے کے ذریعے بحال کروا کے انتخابی میدان میں اتر سکتے ہیں اور محسن نقوی انتظامیہ اور دیگر امپائروں کی مدد سے بھی کچھ نہ کچھ جادو دکھا سکتے ہیں۔ نون لیگ کے پاس اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے اور اس کے بھرپور ثمرات سمیٹنے کے لیے اس وقت تین طاقتیں موجود ہیں۔ پہلی، پی ڈی ایم کی شکل میں ایک مضبوط سیاسی اتحاد، دوسری، حکومت کی طاقت، تیسری، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران مخالف ہم آہنگی۔ تاہم ایک طاقت کی کمی کو وہ اس وقت شدت سے محسوس کر رہے ہیں اور وہ ہے جسٹس بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ آف پاکستان۔ نون لیگ ہر ممکن حد تک ملک کے تمام حصوں میں عام انتخابات کو کھینچ کھانچ کر 16 ستمبر سے آگے یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کے دور تک لے جانا چاہتی ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان کے پاس محض پھونک پھونک کر قدم رکھنے اور اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے اور انتخابات کو جلد از جلد منعقد کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کی قانونی و آئینی جنگ لڑنے کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہیں، مگر بدقسمتی سے وہ تحمل، بردباری، دانائی، حکمت امیز خاموشی، صلح جوئی، اعتماد سازی اور دیگر دوستانہ و مشفقانہ طریقہ ہائے سیاست تو کیا طرز زندگی تک سے شاید بے بہرا ہیں یا ایسا ظاہر ضرور کرتے ہیں۔ چنانچہ بادی النظر میں یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ المعروف پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی یہی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یا وہ یا فوج، نون لیگ نامنظور۔ گویا پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو دلی مبارکباد، ملک کی تمام بڑی سیاسی قوتیں ان کے آگے سرنڈر کرنے کو تو تیار ہیں مگر آپس میں مل کر چلنے کو چنداں تیار نہیں۔ اور یہ جو کچھ ناعاقبت اندیش کہتے ہیں کہ اب کی بار اگر فوج آئی تو مٹھائی نہیں بٹے گی، وہ یقیناً احمقوں کی جنت کے قریب ہی رہتے ہیں۔ بہرحال سچ بدقسمتی سے یہ ہے کہ بال مکمل طور پر عسکری اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں جاتی دکھائی دے رہی ہے، البتہ وہ خود الحمدللہ سر دست ایسے کسی موڈ میں نہیں لگ رہے کہ ٹیک اوور کریں، ورنہ یاران سیاست تو انہیں کھلے عام دعوت گناہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بلا شبہ ایسی دعوتیں چٹھیاں لکھ کر دینے کا زمانہ بیت گیا، اب ایسی دعوت عمل ہی کے ذریعے دی جا سکتی ہے، جو کہ شہباز شریف کی غیر لچکدار حکمت عملی اور عمران خان کی چور ڈاکو قاتل کی گردان سے صاف ظاہر